الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف کی فضیلت فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے کہ بے شک تمہارے نام معاشناخت مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، لہٰذا مجھ پر احسن یعنی خوبصورت الفاظ میں درود پاک پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا۔ جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ۔ بیان سننے کی نیتیں: نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر بیان سنوں گا، ٹیک لگا کر بیٹھنے کی بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھوں گا، ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، گھورنے جھڑکنے اور الجھنے سے بچوں گا۔ صلو علی الحبیب، اذکروا اللہ، توبو الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والوں کی دل جوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ بیان کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بیان کرنے کی نیتیں: میں بھی نیت کرتا ہوں اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے بیان کروں گا، دیکھ کر بیان کروں گا۔ پارہ 14 سورہ النحل آیت 125 125۔ ترجمہ کنز الایمان: اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے۔ اور بخاری شریف حدیث 4361 میں وارد اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو، میں دیے ہوئے احکام کی پیروی کروں گا، نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا۔ اشعار پڑھتے نیز عربی، انگریزی اور مشکل الفاظ بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا، یعنی اپنی علمیت کی دھاک بٹھانی مقصود ہوئی تو بولنے سے بچوں گا۔ مدنی قافلے، مدنی انعامات نیز علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت وغیرہ کی رغبت دلاؤں گا، کہا لگانے اور لگوانے سے بچوں گا۔ نظر کی حفاظت کا ذہن بنانے کی خاطر حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج میں آپ کے سامنے نواسہ رسول، جگرے گوشہ بطول، چمنستان علی کے مہکتے پھول، امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر کروں گا، جس میں ان کی ولادت کے ساتھ ساتھ ان کی کرامتوں کا ذکر بھی ہوگا۔ مختصر واقعہ کربلا نیز گستاخانِ امام حسین کا عبرت ناک انجام اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد کے واقعات، شہادت کے بعد صادر ہونے والی کرامات بھی آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اس کے بعد یزید اور اس کے برے کردار کے ساتھ ساتھ اس بدبخت کی عبرت ناک موت اور آخر میں ہاتھ ملانے کے مدنی پھول بھی بیان کروں گا انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ زہد اللہ شرفاً و تعظیماً کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں حضرت سیدنا ابن مطیع علیہ رحمۃ اللہ البدیع سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے عرض کی، میرے کنویں میں پانی بہت ہی کم ہے، برائے کرم
دعائے برکت سے نواز دیجئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کنویں کا پانی طلب فرمایا۔ جب پانی کا ڈول حاضر کیا گیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے منہ لگا کر اس میں سے پانی نوش کیا اور کلی کی، پھر ڈول کو واپس کنویں میں ڈال دیا تو کنویں کا پانی کافی بڑھ بھی گیا اور پہلے سے بھی زیادہ میٹھا اور لذیذ بھی ہو گیا۔ سبحان اللہ عز و جل، کیا شان ہے امام عالی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی، کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک کلی کی برکت سے کنویں کا پانی پہلے سے کافی بڑھ بھی گیا اور لذیذ اور شیریں بھی ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکت سے وقتاً فوقتاً کرامات کا ظہور ہوتا رہتا، حتیٰ کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت بھی با کرامت ہے۔ چنانچہ سیدی عارف باللہ نور الدین عبد الرحمن جامی قدس السر السامی شواہد النبوہ میں فرماتے ہیں، منقول ہے کہ امام پاک یعنی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی مدت حمل 6 ماہ ہے۔ حضرت سیدنا یحییٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ کوئی ایسا بچہ زندہ نہ رہا جس کی مدت حمل 6 ماہ ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت 5 شعبان 4 ہجری کو مدینہ منورہ زہد اللہ شرفاً و تعظیماً میں ہوئی۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور لقب صبت رسول اللہ اور ریحانت الرسول ہے۔ حضور پر نور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام حسین اور شبیر رکھا اور آپ کو بھی جنتی جوانوں کا سردار اور اپنا فرزند فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین اور آپ کے بڑے بھائی حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں فرمایا، یعنی جس نے ان دونوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے عداوت کی اس نے مجھ سے عداوت یعنی دشمنی کی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اپنے دل میں ان دونوں ہستیوں کی محبت بڑھائیے اور ان سے بغض رکھنے والوں کی صحبت بد سے بچیے۔ الحمدللہ عز و جل، دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں خوف خدا عز و جل و عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ تمام اہل بیت اطہار اور جملہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے محبت کے جام پلاتا ہے۔ آپ بھی اس مشک بار مدنی ماحول سے وابستہ رہیے اور خوب برکتیں حاصل کیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کے ساتھ ہی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر مشہور ہو چکی تھی۔ شیر خوارگی یعنی دودھ پینے کی عمر کے ایام میں حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہما کو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر دی۔ چنانچہ حضرت سیدنا ام الفضل بنت حارث رضی اللہ تعالی ایک دن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں نے آج ایک پریشان خواب دیکھا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا تو عرض کی وہ بہت ہی شدید ہے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ خواب ہے کیا؟ تو عرض کی میں نے دیکھا آپ کے جسد اطہر سے ٹکڑا کاٹا گیا اور اسے میری گود میں رکھا گیا۔ ارشاد فرمایا تم نے بہت اچھا خواب دیکھا، انشاءاللہ عز و جل فاطمہ کے بیٹا ہوگا اور وہ تمہاری گود میں دیا جائے گا۔
ایسا ہی ہوا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے اور میری گود میں دیے گئے۔ حضرت سیدنا ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں کہ میں نے ایک دن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی گود میں دیا۔ کیا دیکھتی ہوں کہ چشمان مبارک سے آنسو جاری ہیں۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، ایسا کیا ہوا؟ فرمایا جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے یہ خبر دی کہ میری امت میرے اس فرزند کو قتل کرے گی۔ میں نے کہا کیا اس کو؟ فرمایا ہاں، اور میرے پاس اس کے مقتل یعنی شہید ہونے کی جگہ کی سرخ مٹی بھی لائے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس وقت کا تصور دل لرزا دیتا ہے جبکہ اس فرزندان ارجمند رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کی مسرت کے ساتھ ساتھ شہادت کی خبر پہنچی ہوگی۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی چشمہ رحمت چشم نے اشکوں کے موتی برسا دیے ہوں گے۔ اس خبر نے صحابہ کبار جانثاران اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے دل ہلا دیے۔ اس درد کی لذت حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل سے پوچھئے۔ صدق و صفا کے امتحان گاہ میں سنت خلیل علیہ السلام ادا کر رہے ہیں۔ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنے اس نونہال کو زمین کربلا میں خون بہانے کے لیے اپنا خون جگر یعنی دودھ پلایا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دل بند یعنی اپنے پیارے بیٹے کو خاک کربلا میں لوٹنے اور دم توڑنے کے لیے سینے سے لگا کر پالا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بیابان میں سوکھا حلق کٹوانے اور راہ خدائے عز و جل میں مردانہ وار جان نظر کرنے کے لیے اپنی آغوش رحمت میں تربیت فرمائی۔ یہ آغوش کرامت و رحمت فردوسی چمنستانوں اور جنتی ایوانوں محلات سے کہیں زیادہ بالائے مرتبت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، راہ خدائے عز و جل میں ہمارے اسلاف بزرگان دین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی پیش کردہ قربانیوں کے سبب ہی آج دین اسلام کا یہ چمنستان یعنی باغ سرسبز و شاداب ہے۔ ان نفوس قدسیہ کو پیش آنے والے مصاحب و آلام کا تذکرہ بڑا دل سوز ہے۔ بالخصوص میدان کربلا میں اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے جو مصیبتیں جھیلیں ان کا تو تصور ہی دل دہلا دیتا ہے۔ جفاکار و ستم شعار کوفیوں نے جس بے مروتی اور بے دینی کا مظاہرہ کیا، تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ خود ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو سینکڑوں درخواستیں بھیج کر کوفہ آنے کی دعوت دی، اور جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی سرزمین کو شرف قدم بوسی عطا فرمایا تو بجائے استقبال کرنے کے وہ آپ کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ مسلح لشکر لے کر آپ کے صدے راہ یعنی رکاوٹ ہوئے، نہ شہر میں داخل ہونے دیا، نہ ہی وطن واپس لوٹ جانے پر راضی ہوئے۔ حسینی قافلہ ریگزار کربلا یعنی کربلا کے صحرا اور ریت میں اقامت پذیر ہونا پڑا۔ دل میں کینہ رکھنے والوں نے فرات کا آب رواں یعنی جاری پانی خاندان رسالت پر بند کر دیا۔ اہل بیت کے ننھے ننھے حقیقی منع پیاسے ایک ایک قطرے کے لیے تڑپ رہے تھے۔ چھوٹے چھوٹے بچے اور باپردہ بیبیاں سب بھوکو پیاسے بے تاب و ناتواں ہو گئے۔ نیز دھوپ، گرم ریت، گرم ہوائیں اور بے وطنی کا احساس الگ دامن گیر ہے۔ ادھر 22,000 کا لشکر جرار نیزوں اور تلواروں سے مسلح در پہ آزار یعنی تکلیف و صدمہ پہنچانے کو تیار اور اپنے ہنر آزمانے کا
طلبگار ہے، مگر بھوک پیاس کی شدت کے باوجود فرزندان آل رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے ایسی بہادری اور جواں مردی کا مظاہرہ کیا کہ اعداء دانتوں میں انگلی دیتے رہ گئے۔ کئی یزیدیوں کو ہلاک کرنے کے بعد خاندان حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نونہال داد شجاعت دیتے یکے بعد دیگرے بڑی بہادری کے جوہر دکھاتے ہوئے شہادت سے سرفراز ہوتے گئے۔ عزیز و اقارب، دوست و احباب، خدام و غلام، دل بند و جگر پیوند، سب نے آئین وفا ادا کر کے حضرت امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر اپنی جانیں فدا کر دی۔ تو پھر سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نور نظر فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہما کا لخت جگر بے کسی و بھوک پیاس کی حالت میں آل و اصحاب کی مفارقت یعنی جدائی کا زخم دل پر لیے ہوئے شمشیر یعنی تلوار ہاتھ میں لے کر لڑنے کو تیار ہو گیا، اور اس کمال مہارت و ہنر مندی سے مقابلہ کیا کہ بڑے بڑے بہادروں کے خون سے کربلا کے پیاسے ریگستان کو سیراب فرما دیا اور لاشوں کے انبار لگا دیے۔ بالآخر تیر اندازوں کی جماعتیں ہر طرف سے آئیں اور امام تشنہ کام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو گھیر کر ہر طرف سے تیر برسانے شروع کر دیے۔ تیروں کی بوچھاڑ میں نورانی جسم زخموں سے چکنا چور اور لو لہان ہو گیا۔ ایک تیر پیشانی اقدس پر لگا اور آپ گھوڑے سے نیچے تشریف لے آئے۔ ظالموں نے نیزوں پر رکھ لیا اور آپ شربت شہادت سے سیراب ہو گئے۔ اس مارکہ ظلم و ستم میں اگر بڑے سے بڑا بہادر بھی ہوتا تو اس کے حوصلے پست ہو جاتے اور سر نیاز جھکا دیتا، مگر فرزند رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مصاحب کا ہجوم اپنی جگہ سے نہ ہٹا سکا اور ان کے عزم و استقلال میں فرق نہ آیا۔ حق و صداقت کا حامی مصیبتوں کی بھیانک گھاٹیوں سے نہ ڈرا اور طوفان کربلا کے سیلاب سے اس کے پائے استقلال یعنی ثابت قدمی میں جنبش بھی نہ ہوئی۔ راہ حق میں پہنچنے والی مصیبتوں کا خوش دلی سے خیر مقدم کیا، اپنا گھر لٹانا اور اپنا خون بہانا منظور کیا، مگر اسلام کی عزت میں فرق آنا برداشت نہ ہو سکا۔ سر مبارک کٹوا کر اپنے نانا جان رحمت عالم یان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دین کی حقانیت یعنی سچائی کی عملی شہادت دی۔ گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت۔ سر شہیدان محبت کے ہیں نیزوں پر بلند، اور اونچی کی خدا نے قدر و شان اہل بیت۔ دولت دیدار پائی پاک جانیں بیچ کر، کربلا میں خوب ہی چمکی دکانیں اہل بیت۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، واقعہ کربلا 61 ہجری 61 ہجری ماہ محرم الحرام میں پیش آیا۔ آج کئی صدیاں گزر جانے کے بعد بھی اس کی یاد دلوں میں تر و تازہ ہے۔ اسلامی تاریخ کے اوراق پر شہدائے کربلا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے کارنامے سنہری حروف میں لکھے ہیں۔ شہیدان کربلا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی شاندار اور بے مثال قربانیوں کا تذکرہ سن کر دلوں پر سوز کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ یہ سب اس وجہ سے ہے کہ ان مبارک ہستیوں نے دین کی سر بلندی کی خاطر راہ خدا عز و جل میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا، یہاں تک کہ اپنی جانوں کی بھی پرواہ نہیں کی۔ یہ ان کی قربانیوں ہی کا صدقہ ہے کہ ہمیں نہ تو کوئی مصیبت اٹھانی پڑی اور نہ ہی جانی و مالی قربانی دینی پڑی، بلکہ اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے مسلمان گھرانے میں آنکھ کھولی۔ آئیے ہم اس دین کو سیکھنے، سنتوں کی دھومیں مچانے، اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے اپنے وقت
اور مال کی قربانی دیتے ہوئے عاشقان رسول کے ساتھ راہ خدا میں ہر ماہ کم از کم 3 دن کے مدنی قافلوں میں سفر کو اپنا معمول بنا لے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، فرزند رسول، جگرے گوشے بطول، چمنستان علی کے مہکتے پھول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے جانثاروں پر یزیدیوں نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی، مگر خاندان اہل بیت نے ہر مشکل گھڑی میں رضائے الہی اور دین اسلام کی سربلندی کی خاطر صبر و استقلال کا مظاہرہ کیا۔ اللہ عز و جل نے ان کی شان و عظمت اور اپنی بارگاہ میں قرب و منزلت کو لوگوں پر ظاہر کرنے اور گستاخان حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو دنیا و آخرت میں ذلیل و خوار کرنے اور دنیا کو ان کے انجام بد سے آگاہ کرنے کے لیے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات سے کئی کرامات صادر ہوئی۔ منقول ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میدان کربلا میں یزیدیوں پر اتمام حجت کے لیے جب خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو اسی دوران دشمنوں کی صف میں سے ایک بے باک نے کہا کہ آپ کو پیغمبر خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کیا نسبت؟ معاذ اللہ، یہ کلمہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے تکلیف دہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے لیے بد دعا فرمائی اور عرض کی، یا رب عز و جل اس بد زبان کو فوری عذاب میں گرفتار کر۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ دعا فرمائی اور اس کو قضائے حاجت کی ضرورت پیش آئی۔ گھوڑے سے اتر کر ایک طرف بھاگا اور کسی جگہ قضائے حاجت کے لیے برہنہ ہو کر بیٹھا۔ ایک سیاہ بچھو نے ڈنگ مارا تو نجاست آلودہ تڑپتا پھرتا تھا۔ اس رسوائی کے ساتھ تمام لشکر کے سامنے اس ناپاک کی جان نکلی، مگر پھر بھی ان سنگ دلوں اور بے شرموں کو عبرت نہ ہوئی۔ یزیدی فوج کا ایک سخت دل مزنی شخص امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے آ کر یوں بکنے لگا، دیکھو تو صحیح دریائے فرات کیسا موجیں مار رہا ہے، خدا عز و جل کی قسم تمہیں اس کا ایک قطرہ بھی نہ ملے گا اور تم یوں ہی پیاسے ہی ہلاک ہو جاؤ گے۔ امام تشنہ کام رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رب الانعام عز و جل میں عرض کی، یا اللہ عز و جل اس کو پیاسا مار۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے دعا مانگتے ہی اس بے حیا مزنی کا گھوڑا بدک کر دوڑا۔ مزنی پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگا، پیاس کا غلبہ ہوا۔ اس شدت کی پیاس لگی، یعنی العطش یعنی ہائے پیاس پکارتا تھا، مگر پانی جب اس کے منہ سے لگاتے تھے تو ایک قطرہ بھی پی نہ سکتا تھا، یہاں تک کہ اسی شدت پیاس میں تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کوئی معمولی بات نہ تھی، یہ نواسہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، دل بندے فاطمہ، جگرائے گوشہ مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہم کی شہادت تھی۔ آپ اور آپ کے اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے صبر و رضا کا وہ امتحان دیا جو دنیا کو حیرت میں ڈالتا ہے، راہ حق میں وہ مصیبتیں اٹھائیں جن کے تصور سے ہی دل کانپ جاتا ہے۔ یہ ایسی شہادت ہے کہ اس نے انسان تو انسان بلکہ زمین و آسمان کو بھی غمگین کر دیا۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آسمان 2 آدمیوں کی شہادت پر رویا ہے۔ پہلی بار حضرت سیدنا یحییٰ بن زکریا علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت پر، اور دوسری بار امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد 6 ماہ تک آسمان پر سرخی
چھائی رہی، اور جب بھی آسمان کی طرف نگاہ جاتی تو یوں محسوس ہوتا جیسے خون آلود ہو، اور اس دن آسمان پر سیاہی چھا گئی اور دن میں تارے نظر آنے لگے اور لال ریت کی بارش ہونے لگی، اور زمین سے جب کوئی پتھر اٹھایا جاتا تو اس کے نیچے سے خون نکلتا۔ آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر۔ ترس حسین آب کو میں جو کہوں تو بے ادب، لمس لب حسین کو ترسا ہے آب ریت پر۔ جان بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا قطرہ آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، صحابہ و اولیاء اللہ کی ذات سے ان کی زندگی میں تو کرامات کا صدور ہوتا ہی ہے۔ بعض اوقات ان کے وصال کے بعد بھی اللہ عز و جل ان کی عقیدت و محبت کو لوگوں کے دلوں میں بسانے کے لیے ایسے خلاف عادت کام ظاہر فرماتا ہے کہ عقل انسانی دھنگ رہ جاتی ہے۔ امام عالی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد بھی آپ کی ذات مبارکہ سے کئی کرامات صادر ہوئی۔ چنانچہ حضرت سیدنا منہال بن عمرو رضی اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، واللہ میں نے باچشم خود دیکھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کو لوگ نیزے پر لیے جا رہے تھے۔ اس وقت میں دمشق میں تھا۔ سر مبارک کے سامنے ایک شخص سورہ الکہف پڑھ رہا تھا۔ جب وہ اس آیت پر پہنچا، ترجمہ کنز ایمان، کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کی کھو اور جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی تھے؟ اس وقت اللہ عز و جل نے سر مبارک کو گویائی دی، بزبان فصیح فرمایا، اصحاب کہف کے واقعہ سے میرا قتل اور میرے سر کو لیے پھرنا عجیب تر ہے۔ صدر الفاضل مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی فرماتے ہیں، در حقیقت بات یہی ہے کیونکہ اصحاب کہف پر کافروں نے ظلم کیا تھا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے نانا کی امت نے مہمان بنا کر بلایا، پھر بے وفائی سے پانی تک بند کر دیا۔ آل و اصحاب کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے شہید کیا، پھر خود حضرت امام رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا۔ اہل بیت علیہم الرضوان کو اسیر یعنی قید کیا۔ سر مبارک شہر شہر پھرایا۔ اصحاب کہف سالہ سال کی طویل خواب کے بعد بولے، یہ ضرور عجیب ہے، مگر سر مبارک کا تن سے جدا ہونے کے بعد کلام فرمانا اس سے بھی عجیب تر ہے۔ سر مبارک کو لیے پھرنے والے قافلے کے بارے میں منقول ہے کہ ایک منزل میں جب اس قافلے نے قیام کیا، وہاں ایک گرجا گھر تھا۔ گرجا گھر کے راہب نے ان لوگوں کو 80,000 درہم دے کر سر مبارک کو ایک شب اپنے پاس رکھا، غسل دیا، عطر لگایا، ادب و تعظیم کے ساتھ تمام شب زیارت کرتا اور روتا رہا، اور رحمت الہی عز و جل کے جو انوار سر مبارک پر نازل ہو رہے تھے ان کا مشاہدہ کرتا رہا، حتیٰ کہ یہی اس کے اسلام کا باعث ہوا۔ بدبختوں نے جب دراہم تقسیم کرنے کے لیے تھیلیوں کو کھولا تو دیکھا سب میں ٹھیکریاں بھری ہوئی ہیں اور ان کے ایک طرف لکھا ہے ترجمہ کنز ایمان، اور ہرگز اللہ کو بے خبر نہ جاننا ظالموں کے کام سے، اور دوسری طرف یہ آیت لکھی ہوئی ہے ترجمہ کنز ایمان، اور اب جانا چاہتے ہیں ظالم کہ کس کروٹ پر پلٹا کھائیں گے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ اس کرامت میں یزیدیوں کے لیے کیسا درس عبرت تھا، جس مال و دولت کی محبت میں انہوں نے آل رسول پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، انہیں تکالیف اور اذیتیں پہنچائیں، گلشن اہل بیت کے حسین و خوش نما پھولوں کو کربلا کی تپتی ریت پر تڑپایا، وہی مال
جب ان کے پاس آیا بھی تو مٹی کی ٹھیکریاں بن کر، مگر افسوس کہ وہ بدبخت اپنی شقاوت کے سبب اس سے بھی عبرت پکڑنے میں ناکام رہے۔ یاد رکھیے، مال و دولت اور دنیا کی محبت انسان کو اندھا کر دیتی ہے۔ مال کی حرص و لالچ ایسی بلا ہے کہ انسان اس کے سبب طرح طرح کی بد اخلاقیوں، بڑی بڑی برائیوں میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ مال و دولت کی ہوس اور لالچ در حقیقت بہت سے گناہوں کا سر چشمہ ہے۔ انسان اس فنا ہونے والے مال کے حصول کے لیے کسی کی جان لینے سے بھی دریغ نہیں کرتا اور اسے اپنے ایمان تک کی پرواہ نہیں رہتی۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو بھوکے بھیڑیے اگر بکریوں کے ریوڑ میں چلے جائیں تو اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا کہ مال و دولت کی حرص اور حب جاہ انسان کے دین کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے، زیادہ مال والے ہلاک ہو گئے سوائے اس کے جو اللہ عز و جل کے بندوں میں کثرت سے اپنا مال خرچ کرے اور وہ تھوڑے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مال سے محبت کا ثبوت دیتے ہوئے اسے جمع رکھنے کی بجائے زیادہ سے زیادہ راہ خدا میں خرچ کرنا چاہیے، کیونکہ نیک کاموں میں مال خرچ کرنے اور صدقہ و خیرات دینے سے کم نہیں ہوتا بلکہ مزید بڑھتا ہے۔ آپ بھی اپنے صدقات و مدنی عطیات دعوت اسلامی کو دے کر خوب اجر و ثواب کے حقدار بن جائیے۔ الحمدللہ عز و جل، اللہ عز و جل کی رحمتوں، میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عنایتوں، اولیاء اعظام کی نسبتوں اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی شب و روز کی کوششوں کے نتیجے میں دعوت اسلامی کا مدنی پیغام دیکھتے ہی دیکھتے باب الاسلام سندھ، پنجاب، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر، بلوچستان اور پھر ملک سے باہر مثلاً ہند، بنگلہ دیش، عرب امارات، سری لنکا، برطانیہ، آسٹریلیا، کوریا، جنوبی افریقہ، یہاں تک کہ اس وقت 1436 ہجری میں دنیا کے تقریباً 200 ممالک میں پہنچ گیا اور آگے کوچ جاری ہے، اور دعوت اسلامی خدمت دین کے 92 سے زائد شعبوں میں سنتوں کی خدمتوں میں مشغول ہے۔ ان تمام شعبہ جات کو چلانے کے لیے کروڑوں نہیں اربوں کے اخراجات ہوتے ہیں۔ آپ سے مدنی التجا ہے کہ آپ بھی نیکی کے کاموں میں ترقی کے لیے اپنے صدقات و مدنی عطیات دعوت اسلامی کو دے کر اجر و ثواب کا ذخیرہ حاصل کیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں کو اس ظلم و ستم کے بدلے عیش و عشرت نصیب ہوئی؟ نہیں اور ہرگز نہیں۔ دنیا میں بھی ان کا عبرت ناک انجام ہوا اور آخرت میں بھی عذاب الہی میں گرفتار ہوں گے۔ آئیے پہلے اس ناپاک ابن زیاد کے انجام بد کے بارے میں سنتے ہیں کہ جس نے یزید پلید کے حکم پر خاندان اہل بیت کا خون بہایا۔ ابن زیاد کا انجام: عبید اللہ ابن زیاد یزید کی طرف سے کوفے کا والی یعنی گورنر تھا۔ اس بدنہاد یعنی بدزاد و کمینے کے حکم سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے اہل بیت علیہم الرضوان کو یہ تمام ایذائیں پہنچائی گئیں۔ شہادت امام حسین کے بعد یہی ابن زیاد موصل میں 30,000 فوج کے ساتھ اترا۔ مختار نے ابراہیم بن مالک اشتر کو اس کے مقابلے کے لیے فوج لے کر بھیجا۔ موصل سے 15 کوس کے فاصلے پر دریائے فرات کے کنارے دونوں لشکروں میں مقابلہ ہوا اور صبح سے شام تک خوب جنگ رہی۔ جب دن ختم ہونے والا تھا اور آفتاب قریب غروب تھا، اس وقت ابراہیم کی فوج غالب آئی۔ ابن زیاد کو شکست ہوئی، اس کے ہمراہی بھاگے۔ ابراہیم نے حکم دیا کہ فوج مخالف میں سے جو ہاتھ آئے اس کو زندہ نہ چھوڑا جائے، چنانچہ بہت سے ہلاک کیے گئے۔ اسی ہنگامہ میں ابن زیاد بھی فرات کے کنارے محرم کی 10ویں تاریخ
سن 67 ہجری میں مارا گیا اور اس کا سر کاٹ کر ابراہیم کے پاس بھیجا گیا۔ ابراہیم نے مختار ثقفی کے پاس کوفہ میں بھجوایا۔ مختار نے دارالامارات یعنی دارالخلافہ کوفہ کو آراستہ کیا اور اہل کوفہ کو جمع کر کے ابن زیاد کا سر ناپاک اسی جگہ رکھوایا جس جگہ اس مغرور نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سر مبارک رکھا تھا۔ جس وقت ابن زیاد اور اس کے سرداروں کے سر مختار کے سامنے لا کر رکھے گئے تو ایک بڑا سانپ نمودار ہوا اور اس کی ہیبت سے لوگ ڈر گئے۔ وہ تمام سروں پر پھرا، پھر جب عبید اللہ ابن زیاد کے سر کے پاس پہنچا اس کے نتھنے میں گھس گیا اور تھوڑی دیر ٹھہر کر اس کے منہ سے نکلا۔ اس طرح 3 بار سانپ اس کے سر کے اندر داخل ہوا اور غائب ہو گیا۔ ابن زیاد، ابن سعد، شمر، قیس ابن اشعث کندی، خولی ابن یزید، سنان بن انس نخعی، عبداللہ بن قیس، یزید بن مالک اور باقی تمام اشقیاء جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل میں شریک تھے اور کوشش کرنے والے تھے، طرح طرح کی تکلیف دہ سزاؤں سے قتل کیے گئے اور ان کی لاشیں گھوڑوں کی ٹاپوں یعنی کھروں سے پامال کرائیں گئی۔ اے ابن سعد، رے کی حکومت تو کیا ملی، ظلم و جفا کی جلد ہی تجھ کو سزا ملی۔ اے شمر نابکار، شہیدوں کے خون کی کیسی سزا تجھے ابھی اے نا سزا ملی۔ اے تشنگان خون جوانان اہل بیت، دیکھا کہ تم کو ظلم کی کیسی سزا ملی۔ رسوائے خلق ہو گئے، برباد ہو گئے، مردودو تم کو ذلت ہر دو سرا ملی۔ تم نے اجاڑا حضرت زہرا کا بوستان، تم خود اجڑ گئے، تمہیں یہ بد دعا ملی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یزید اور اس کا کردار بد۔ یزید وہ بد نصیب شخص ہے جس کی پیشانی پر اہل بیت کرام علیہم رضوان کے بے گناہ قتل کا سیاہ داغ ہے اور جس پر ہر زمانے میں دنیا اسلام ملامت کرتی رہی ہے اور قیامت تک اس کا نام تحقیر کے ساتھ لیا جائے گا۔ یہ بد باطن، سیاہ دل، خاندان کی ذلت کا باعث تھا، نہایت موٹا، بدنما، کثرت سے شعر و شاعری کرنے والا، بری عادتوں والا، فاسق، فاجر، شرابی، بدکار، ظالم، بے ادب، گستاخ تھا۔ اس کی شرارتیں اور بےہودگیاں ایسی ہیں جس سے بدمعاشوں کو بھی شرم آئے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، خدا عز و جل کی قسم، ہم نے یزید پر اس وقت خروج کیا جب ہمیں اندیشہ ہو گیا کہ اس کی بدکاریوں کے سبب آسمان سے پتھر نہ برسنے لگیں۔ محرمات کے ساتھ نکاح اور سود وغیرہ حرام کاموں کو اس بے دین نے اعلانیہ رواج دیا۔ مدینہ طیبہ اور مکہ مکرمہ زہد اللہ شرفاً و تعظیماً کی بے حرمتی کرائی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری سنت کا پہلا بدلنے والا بنی امیہ کا ایک شخص ہوگا جس کا نام یزید ہوگا۔ سن 59 ہجری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا کی، یا رب عز و جل، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں سن 60 ہجری کے آغاز اور لڑکوں کی حکومت سے۔ اس دعا سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حامل اسرار تھے، انہیں معلوم تھا کہ سن 60 ہجری کا آغاز لڑکوں کی حکومت اور فتنوں کا وقت ہے۔ ان کی یہ دعا قبول ہوئی اور انہوں نے سن 59 ہجری میں بامقام مدینہ طیبہ رحلت فرمائی۔ یزید کی عبرت ناک موت۔ حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ یزید پلید کا دل چونکہ دنیا ناپائیدار کی محبت سے سرشار تھا، اس لیے وہ شہرت و اقتدار کی ہوس میں
گرفتار ہو گیا۔ اپنے انجام سے غافل ہو کر اس نے امام عالی مقام اور آپ کے رفقا علیہم رضوان کے خون ناحق سے اپنے ہاتھوں کو رنگ لیا۔ جس اقتدار کی خاطر اس نے کربلا میں ظلم و ستم کی آندھیاں چلائیں، وہ اقتدار اس کے لیے کچھ زیادہ ہی ناپائیدار ثابت ہوا۔ بد نصیب یزید صرف 3 برس 6 ماہ تخت حکومت پر شرارت و خباثت کر کے ربیع الاول 64 ہجری کو ملک شام کے شہر حمص کے علاقے ہوارین میں 39 سال کی عمر میں مر گیا۔ یزید پلید کی موت کا ایک سبب یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ ایک رومین نسل لڑکی کے عشق میں گرفتار ہو گیا تھا، مگر وہ لڑکی اندرونی طور پر اس سے نفرت کرتی تھی۔ ایک دن رنگ رلیاں منانے کے بہانے اس نے یزید کو دور ویرانے میں تنہا بلایا۔ وہاں کی ٹھنڈی ہواؤں نے یزید کو بد مست کر دیا۔ اس دوشیزہ نے یہ کہتے ہوئے کہ جو بے غیرت و نابکار اپنے نبی کے نواسے کا غدار ہو، وہ میرا کب وفادار ہو سکتا ہے، خنجر آبدار کے پے در پہ وار کر کے چیر پھاڑ کر اس کو وہیں پھینک دیا۔ چند روز اس کی لاش چیل کووں کی دعوت میں رہی۔ بالآخر ڈھونڈتے ہوئے اس کے نوکر چاکر وہاں پہنچے اور گڑھا کھود کر اس کی سڑی ہوئی لاش کو وہیں داب آئے۔ کربلا والوں سے بڑھ کر مصیبت زدہ کون؟ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے ضمن میں آپ کی کرامات اور یزید کا عبرت ناک انجام سنا۔ نیز امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے جانثاروں پر ہونے والے ظلم و ستم کے باوجود ان حضرات کا صبر و تحمل بھی ملاحظہ کیا۔ واقعہ کربلا کی تفصیلی معلومات کے لیے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 2 کتابیں سوانح کربلا اور آئینہ قیامت کا مطالعہ بے حد مفید ثابت ہوگا۔ آج ہی یہ ہدیۃً حاصل کر کے مطالعہ کی نیت بھی فرما لیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل شہدائے کربلا پر ہونے والے ظلم و ستم کی داستان پڑھ کر ہر مشکل وقت میں صبر کا ذہن بنے گا۔ یاد رکھیے، اللہ عز و جل تکالیف و مصاہب نازل فرما کر اپنے محبوبان بارگاہ کی آزمائش فرماتا اور ان کے مقام و مرتبہ کو بلند فرماتا ہے۔ لہٰذا اگر کسی پر مصیبت آ پڑے تو اس کو چاہیے کہ اللہ عز و جل کی رضا پر راضی رہے اور نفس و شیطان کے بہکاوے میں آ کر اللہ عز و جل کی ذات پر اعتراضات اور شکوے شکایت کرنے کی بجائے بزرگان دین رحم اللہ المبین اور بالخصوص کربلا کے خونی منظر کو تصور میں لائیے اور شہیدان و اسیران کربلا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر جو مصیبتیں آئیں انہیں یاد کر کے یہ ذہن بنانے کی کوشش کرے کہ میری یہ چھوٹی سی مصیبت تو ان پر آنے والی بڑی بڑی مصیبتوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ مگر پھر بھی ان مبارک ہستیوں نے دین کے استحکام اور رضاء رب الانام عز و جل کی خاطر ان مصائب و آلام کو برداشت کیا تو اللہ عز و جل نے انہیں انعام و اکرام سے نوازا اور آخرت میں بلند و بالا مقام پر فائز فرما دیا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بے صبری کی وجہ سے آخرت کی ان ابدی سعادتوں سے محروم ہو جاؤں۔ مصیبت پہنچنے پر ہمیں بھی اس طرح ذہن بنانا چاہیے کہ شاید میری برائیوں کی سزا آخرت کی بجائے دنیا ہی میں دے دی گئی ہے۔ اس طرح امید ہے کہ صبر آسان ہو جائے گا۔ خدا کی قسم، مرنے کے بعد ملنے والی سزا کے مقابلے میں دنیا کی سزا انتہائی آسان ہے۔ دنیا کی مصیبت آدمی برداشت کر ہی لیتا ہے، مگر آخرت کی مصیبت برداشت کرنا ناممکن ہے۔ لہٰذا مصائب و آلام پر شکوے شکایت کرنے، ہر وقت لوگوں کے سامنے اپنی پریشانیوں کا رونا رونے اور اپنی زبان سے کفریات بکنے کی بجائے ان آزمائشوں اور تکلیفوں کا سامنا کرتے ہوئے صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے۔ یاد رکھیے، رب الانام عز و جل کے ہر کام میں ہزارہا حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں جو ہماری عقل میں نہیں آتی۔ کبھی کبھار تو اللہ عز و جل مصیبتیں نازل فرما کر اپنے بندوں کو آزماتا بھی ہے، اور جب وہ صبر کرتے ہیں تو
تو ان کے گناہوں کو مٹاتا اور درجات کو بلند فرماتا ہے۔ لہٰذا ہم پر بھی جو مصیبتیں آتی ہیں ہمارے ہی بھلے اور بہتری کے لیے آتی ہیں، اگرچہ ہمیں اس کی وجہ معلوم نہیں ہوتی۔ آئیے مصیبت پر صبر کرنے کی فضیلت سے متعلق صبر کے 3 حروف کی نسبت سے 3 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں۔ اللہ عز و جل جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے مصیبت میں مبتلا فرما دیتا ہے۔ نمبر 2، مومن اور مومنہ کو اپنی جان، اولاد اور مال کے ذریعے آزمایا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ عز و جل سے اس حال میں ملے گا کہ اس کے ذمے کوئی گناہ نہ ہوگا۔ نمبر 3، جس کسی مسلمان کو کوئی کانٹا چبھے یا اس سے بھی معمولی مصیبت پہنچے تو اس کے لیے 1 درجہ لکھ دیا جاتا ہے اور اس کا 1 گناہ مٹا دیا جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مصیبتوں پر صبر کی عادت بنانے، توکل و قناعت کا ذہن پانے، ایمان کی حفاظت کی کڑھن بڑھانے، دل میں خوف خدا جگانے، عشق مصطفیٰ کی شمع جلانے، نیکیاں کرنے اور گناہوں کی عادت مٹانے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے اور راہ خدا عز و جل میں سنتوں کی تربیت کے لیے عاشقان رسول کے مدنی قافلے میں سفر اختیار کیجیے۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کی سنتوں کے تربیت کے لیے بے شمار مدنی قافلے 3 دن، 12 دن، 1 ماہ اور 12 ماہ کے لیے ملک با ملک، شہر با شہر اور قریہ با قریہ سفر کر کے علم دین اور سنتوں کی بہاریں لٹا رہے ہیں اور نیکی کی دعوت کی دھومیں مچا رہے ہیں۔ علم دین کے لیے سفر کے بے شمار فضائل ہیں، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم کا ایک باب جسے آدمی سیکھتا ہے میرے نزدیک 1000 رکعت نفل پڑھنے سے زیادہ پسندیدہ ہے، اور جب کسی طالب العلم کو علم حاصل کرتے ہوئے موت آ جائے تو وہ شہید ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے بیان کا خلاصہ سماعت فرمائیے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج کے بیان میں ہم نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات سے متعلق یہ سنا کہ آپ کی ولادت ہی ایک کرامت تھی کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی مدت حمل 6 ماہ تھی۔ آپ اور حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام کے علاوہ کوئی ایسا بچہ زندہ نہیں رہا جس کی مدت حمل 6 ماہ ہو۔ اس کے بعد ہم نے یہ بھی سنا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہما کو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر بھی دی، جس سے یہ معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ عز و جل کی عطا سے غیب کا علم جانتے ہیں۔ جبھی اتنے عرصے قبل نہ صرف امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر دی بلکہ شہادت کا مقام بھی بتا دیا، اور یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب بھی کسی پر کوئی آزمائش آ جائے تو اس پر آہو بکا یعنی رونا دھونا کرنے کی بجائے صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ عز و جل کی عطا سے پہلے ہی معلوم ہو چکا تھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے کربلا میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کے چند بدبختوں کے ہاتھوں شہید ہوں گے، لیکن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کے باوجود صابر و شاکر رہے۔ اس کے برعکس ہم پر اگر
چھوٹی سی بھی مصیبت یا پریشانی آ جاتی ہے تو ہم واویلا مچا دیتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ مصیبت کے وقت بھی ہم کربلا والوں کے مصائب یاد کیا کریں، اس سے یقیناً ہمیں صبر کی توفیق ملے گی۔ اس کے بعد ہم نے یہ بھی سنا کہ جس شخص نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی گستاخی کی تھی تو اس کا انجام یہ ہوا کہ وہ خود پیاسا مرا۔ اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ہم بھی اہل بیت علیہم الرضوان کی بے ادبی اور گستاخی سے بچیں اور ان سے سچی محبت کریں۔ اور اس کے بعد ہم نے سر اقدس سے صادر ہونے والی کرامتوں کے بارے میں سنا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک اگرچہ تن سے جدا ہے مگر کیسی فصیح عربی زبان میں کلام کر رہا ہے۔ اس سے ہمیں یہ درس ملا کہ جو بھی اللہ عز و جل کے دین کی سر بلندی والے کاموں میں لگ جاتا ہے اور اس راہ میں پیش آنے والی مصیبتوں پر صبر کرتا اور استقامت کے ساتھ تمام مصائب کا سامنا کرتا ہے تو اللہ عز و جل اسے وہ مقام عطا فرماتا ہے کہ دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی اس کا نام زندہ رہتا ہے اور اس کی وفات کے بعد بھی اس کے جسم سے کرامتوں اور برکتوں کا ظہور ہوتا رہتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے یزید پلید اور ابن زیاد بدنہاد بدزاد و کمینے کی عبرت ناک موت کے بارے میں بھی سنا۔ اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ جو بھی اللہ عز و جل کے نیک بندوں کا دشمن ہو اس کے لیے آخرت میں تو دردناک انجام ہے ہی، ساتھ ہی ساتھ وہ دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں اہل بیت کی محبت عطا فرمائے اور ان کے نقش و قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تمام عاشقان رسول سے مدنی التجا ہے کہ اس بیان کو زیادہ سے زیادہ اسلامی بھائیوں اور عاشقان رسول کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ ہم تمام مسلمانوں کی دلوں میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی مزید محبت اور یزید پلید کے انجام سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق نصیب ہو جائے۔ زیادہ سے زیادہ اس چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کے مزید بیانات آپ کو ملتے رہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔